یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق والے دن میں نے دیکھا کہ جانے کائنات نے اپنے مبارک پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پکانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں اور آج حضور کی دعوت کر کے حضور کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن علیحدگی میں حضور کے ساتھ بات کرنا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ چند غلاموں کو لے آئیں کیونکہ کھانے کا انتظام بہت تھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے گئے، حضور کے کان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج شام کا کھانا جابر کے گھر میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس نے کلی مست فقیران دی، کلی مست ملنگا دی، ایک عرش بنا جا دینا۔ ایک اور عاشق بولا وہ کہنے لگا رکھتا وہ اداس نہ ہو چندری، وہ عربی سونا آوے گا، لجپال پرونا افشاندہ چگیاں بل پھیرا پاوے گا۔ حضور آج شام کا کھانا جابر کے گھر ہوگا۔ آقا کریم نے حضرت جابر کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ چند آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن کہتے فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق، میرے حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا اے خندق والوں آج تمہارا کھانا جابر کے گھر میں۔ اب حضرت جابر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ چند غلاموں کو ساتھ لے آئے، لیکن حضور نے عام اعلان فرما دیا، سب کے لیے اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر نے سنا بھی ہوگا نا کہ میں نے تو عرض کیا تھا چند آدمی، حضور نے فرمایا سب کو بلا دیا، سنا لیکن اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا مالک کو نین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جس کو سمجھ ہے وہ زور سے بولے جس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جانتے تھے مالک کو نین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گھر جا کے بیوی کو بتایا، وہ بھی کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو محبوب غلاموں کو لے ہیں وہ کھلا بھی لیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم سارے لشکر کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ فرما ہوئے۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کے گھروں میں میرے حضور کا درجہ فرمایا تھا۔ لشکر کے ساتھ حضور جلوہ فرما ہوئے اور ان کے اس آٹے میں اور ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور اس کا آپ نے پہلے سے حکم فرما دیا تھا کہ نہ روٹیاں پکانا نہ ہنڈیا پکانا جب تک ہم نہ آ جائیں۔ لعاب دہن مبارک ڈالا آٹے میں اور ہنڈیا میں، فرمایا اب روٹیاں بھی پکاؤ اور ہنڈیا بھی پکاؤ۔ انہوں نے پکائی ہنڈیا، روٹیاں بھی پکائی، میرے حضور کا لعاب دہن ڈالنا تھا۔ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے تھوڑے سے آٹے اور ہنڈیا سے 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، لیکن نہ روٹیوں میں کمی آئی نہ سالن میں کمی، نہ روٹیوں